آج جو عمران خان کا خطاب آپ نے سنا وہ ایک طرح سے ایف آئی آر ہے، اور ابھی تک ویسے اصل ایف آئی آر پولیس نے درج نہیں کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے. تو آپ اس کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے جی، بالکل سادہ سی بات ہے. الٹیمیٹ انالیسس میں یعنی ہم ان تفصیلات میں بھی کچھ چیزوں پہ بات کریں گے، اگر جی ابھی تقریر ختم ہوئی ہے، ممکن ہے بعض چیزیں مس بھی ہو جائیں. تفتیش ٹھیک ہونی چاہیے. جناب علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا یا شاید کوئی اور صحابی تھے ان کو بھیجا. سب سے بڑے قاضی تو جناب علی کرم اللہ وجہ سمجھے جاتے تھے. ان سے جناب رسالت باپ نے پوچھا کہ کیسے تم فیصلہ کرو گے؟ تو اس میں دوسری چیزوں کے قرآن کریم سے اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر نہیں تو اپنی اس سے کام لوں گا سوجھ بوجھ سے. تو پھر یہ دوسری بات یہ فرمائی کہ کس سے پوچھو گے؟ انہوں نے کہا دونوں سے پوچھوں گا، یعنی جس پہ الزام ہوگا اس کو بھی پورا موقع دوں گا بات کرنے کا. ملزم کو عمران خان نے اپنی چارج شیٹ پیش کر دی، یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اس میں بہت سی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، کوئی چیز ممکن ہے نادرست بھی ہو، غلط فہمی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے انہوں نے دانستہ کیا ہو. تفتیش کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا جو فہم ہے پچھلے 20-25 سال سے، آپ بھی پولیس افسروں سے ملتے رہتے ہیں، ہم بھی ملتے رہتے، یہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی تفتیش کیسے ہوتی ہے، فلاں واقعہ کیسے ہوا. میرا خیال ہے کہ ان کی اطمینان کے مطابق، اپنا عمران خان کے اطمینان کے مطابق، اس کا اطمینان ضروری ہے، اس لیے کہ ٹارگٹ وہ تھا کہ فلاں افسر کو اور فلاں افسر کو فلاں افسر کو مقرر کر دیں. وہ سب قدوش افسر بھی ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہے چیف جسٹس کے صاحبزادے اور ایک پراپرٹی ٹائکون کے درمیان جو تنازع تھا، جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر شعیب سیٹل کا 1 مین کمیشن بنا دیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب آخری دن، آج میں یاد کر رہا تھا کہ 30 گھنٹے نہیں سوئے رہے، 30 گھنٹے مسلسل کام کر، پھر انہوں نے خود ہی نمٹا دیا. سپریم کورٹ اقلیتوں پہ مسئلہ تھا، پھر ڈاکٹر صاحب سیٹل کو دیا. طارق خوسا صاحب بھی ہیں، افضل شگری بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. اور ایسے یہ کوئی معاشرے میں بہت مضبوط، اور ایسے لوگ جو مضبوط بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں، قانون کو بھی سمجھتے ہوں، دباؤ کا بھی سامنا کر سکیں. اگر یہ کم ہے، میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تناسب کم ہے نا، اس لیے کہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، ساخت ایسی ہے. آپ تفتیش کریں، ہر چیز علم نشرہ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ تفتیش نہیں کرنا چاہتے تو اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے روک سکیں گے. ایک تو یہ میری رائے ہے پختہ، تفتیش، صحیح تفتیش، یہ نہیں ہے کہ فلاں کے موقف کو صحیح ثابت کر رہا ہے، وہ تو اصل تفتیش. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں، بار بار ایک نقطہ دہراتا ہوں، اس لیے کہ وہ نقطہ صحیح ہے. وہ جب ہم قرآن مجید جو لوگ سویرے پڑھتے ہیں نماز فجر کے بعد، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے لیکن پڑھتے رہتے ہیں. وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے. دیکھو نا، قتل کریں گے تو اس کو فیصلہ آج نہیں ہو سکا تھا. ایک بات عمران خان صاحب بتاتے نہیں، مجھے انہوں نے بتائی تھی، اب وہ کیوں نہیں جانا چاہتے اس میں مجھے نہیں پتا. خود بتایا مجھے کہ آدمی آیا افغانستان سے، کرائے کا قاتل، بالکل اسی طرح نہیں، اس میں افغان کو انتظامیہ ملوث نہیں ہے، کوئی سیاسی گروہ ملوث نہیں ہے میرے خیال میں. اس کو پکڑ لیا گیا، وہ پختونخوا کے بنے، مجھے نام بھی بتایا. اچھا وہ کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کسی مصلحت کی، کئی چیزوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا مصلحت کی وجہ سے. بھائی فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر جب اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ قدرت کا اشارہ ہے. بالکل بات ہے. دیکھیے نا، وہ جو میں آئنسٹائن کو کوٹ کرتا ہوں، وہ تو اپنے تاریخی تجربے سے ایک بات کہہ رہا تھا نا، اپنی سائنسی ادراک سے. ہم تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم کو فیصلہ کر لیا تھا نا. ہیلی کاپٹر کا بھی ان کا مسئلہ ہو گیا تھا، ہیلی کاپٹر کا ہوا، وہ گراؤنڈ نہ ہوئی، اور پولیس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اچھا وہ پولیس کی گاڑی میں وہ خوفزدہ کرنے کی کوشش تھی پولیس گاڑی والی، یا ویسے اٹیمپٹ تھی؟ ایک تو میں بات آپ کو بتا ہی چکا ہوں نا، اس کی کسی نے تردید نہیں کی ہے. یعنی اس کی انڈائریکٹلی بھی کسی اخبار نے بھی تردید نہیں کی، کسی نے کسی کوشش ہی نہیں کی اس کے حقائق معلوم کرنے کی. کسی سطح پہ کسی شخص نے، پختونخوا حکومت ہی تردید کر دیتی، کرتی کیسے؟ مجھے تو خان صاحب نے بتایا تھا. ہارون صاحب ابھی تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، آپ تفتیش کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو تفتیش اگر کرنا چاہتے تو ایف آر ٹھیک درج ہوگی. دیکھیں نا، اس کی نہیں کرنا چاہتے تھے ارشد شریف کی، تو ان کی والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پمس والے بھی توہین آمیز رویہ ہے اور پولیس کا بھی توہین آمیز رویہ ہے. ٹھیک ہے نا،
نہیں تفتیش تو کرنی پڑے گی نا. دیکھے جب قدرت کوئی فیصلہ کہ تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو ان کی رائے نہیں روکتے. وہ دیکھو جی اموی آ گئے, امام چلے گئے, ٹھیک ہے جی, امت کی آزمائش تھی. ایک دن اموی چلے گئے, جس دن اموی گیا اس دن عبد الرحمان داخل سے یورپ میں داخل ہو گیا. وہ کہاں سے اس کو لشکر میسر آ گیا؟ ایک بھاگا ہوا شہزادہ جس کے ہاتھوں میں کچھ ہے ہی نہیں, ایک دیلا بھی نہیں جس کی جیب میں. بس قدرت کو یہ منظور تھا اسپین میں, ادھر اسپین میں یورپ میں ایک تو اسلام داخل ہو جائے, اور ایک یہ کہ عباسی جو ہیں وہ ان کی حکومت دائمی نہیں. ترک آ گئے. ترک کہاں سے آ گئے جی؟ اب آپ کو تاریخ کا پتہ ہے, میں تفصیل میں جانے نہیں چاہیے. صاحب یہ دیکھیں نا, جو اللہ کو مطلب قائد اعظم تو بیمار تھے بھائی, ٹی بی تھی. اگر کسی کو پتہ ہی چل جاتا, وہ ڈاکٹر جو تھا مسلمان بھی نہیں تھا, وہ چاند مہینے ڈیلے کرنا تھا نا. جو جس چیز کا آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکتا ہے. مجھے آج بہت امام شافعی کی بات یاد آئی. دیکھیے تعبیر وہی کر سکتے تھے, اہل علم ہی تعبیر کرتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کو اس کے عالم ہی جانتے ہیں. فرمایا جو قرآن کی آیت ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ ظالم کے لیے تیر ہے اور مظلوم کے لیے صاحبان. اگر قدرت یہ فیصلہ کر چکی ہے, آثار یہ ہیں کہ ایک عمران خان کو اقتدار ملے گا, تو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہیں, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ, ان کے خلاف ایف آئی آر. پاکستان کا تو ایسا کلچر نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کلچر بدلنا پڑتا ہے نا جی. امریکہ کا بھی یہ کلچر نہیں تھا, برطانیہ کا بھی یہ کلچر نہیں تھا, فرانس کا بھی یہ کلچر نہیں تھا. بادشاہوں کی مرضی چلتی تھی, جاگیردار تھے, اہل زر اپنے فیصلے کرتے تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہو گئی تھی, جس میں انہیں بعد میں سزائے موت. ان کا خیال تھا کہ بھائی میں حکومت میں رہوں گا, ہوگا ہی کچھ نہیں. اور وہ دیکھیں وہ بھی قدرت کو منظور تھا تو ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ بھٹو تو سمجھتے تھے کہ میں 25 سال 20 سال اقتدار میں رہوں گا, صحت مند تھے, عمر زیادہ نہیں تھی. اور نواز شریف نے تو اعلان کیا تھا کہ میں 20 سال تک 25 سال تک وزیر اعظم رہوں گا. آپ کو یاد ہے مرحوم اپنا عارف نظامی صاحب نے انہیں ٹوکا تھا جب میں جوان وزیر اعظم. سلمان بن عبد الملک نے بھی کہا تھا میں جوان وزیر اعظم. ہاں جی, تو میں جوان. بھٹو صاحب بھی کہتے تھے میں 15 سال تک. ہاں وہ اپنا, بلکہ کوثر نیازی نے کہا 15 سال, تو انہوں نے کہا نہیں 15 سال کیوں, ان کا 10 سال, ان کا 10 سال کیوں, 15-20 سال ہمیشہ رہوں گا. وہ تو ہمیشہ کی دیکھو, موضوع تنگ بھی ہمیشہ سمجھتا تھا میں رہوں گا, رہے گا جب تک زندہ ہے تو رہے گا نا. ویسے ہارون صاحب غیر جانبداری سے دیکھا جائے, اس واقعے کو انالائز کیا جائے کہ ٹھیک ہے سیاستدان. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا جی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ایف آئی آر درج کرو اور صحیح تفتیش کرو. اگر کوئی قصوروار نہیں ہے تو اس کو کیا ہے, جس نے چوری نہیں کی اس کو تلاشی دینے میں کیا بات ہے. یہ بات چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت نہ کہیں لے جائے. نہیں, چودھری پرویز الہی صاحب تو دیکھیں نا جی مجبور محض ہیں اپنی خواہشات کے ہاتھوں, اپنی سروائیول, ان کی اگلی نسل نے بھی سیاست کرنی ہے, وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. چودھری پرویز الہی بیچارہ ہے نا اس معاملے میں, وہ کیا کر سکتے.